خدا کے پاک کلام سے دیکھیں گے آج اپنی رہنمائی کے لیے لوکا کی انجیل اس کا 11 باب اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے، پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کہ کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، آئے خداوند، جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرا نام پاک پن چھائے، تیری بادشاہی آئے، ہمارے روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرض دار کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا، آمین۔ ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے صبح دیکھا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے یا جانیں گے کہ دعا خدا سے رابطہ ہے، خدا کے ساتھ تعلق ہے، لیکن یہاں پر دعا کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، دعا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں کہ لکھا ہے کہ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا۔ ہم یسوع مسیح کو اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ کلام سنا کر، موعظے کر کے یا لوگوں کے ساتھ مل جل کر اپنا فارغ ٹائم ہوتا تو وہ دعا میں گزارتے، وہ دعا کرتے۔ یسوع مسیح نے ہمیں دعا کی اہمیت بیان کی ہے کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیں دعا میں ٹھہرے رہنا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یسوع مسیح دعا کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آخری لمحے تھے، یسوع مسیح صلیب کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت بھی وہ باغ گتسمنی میں دعا کر رہے تھے، اور یسوع مسیح اکثر ہم کو دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے دعا ہر ایک مسیح کے لیے بہت ضروری ہے۔ دعا خدا کے ساتھ رابطہ ہے، تعلق ہے، اور جب خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، جب خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، تو پھر خدا ہماری التجاؤں کو، مناجاتوں کو، ہماری مشکلوں کو بھی جانتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جب کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کہ کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، آئے خدا، ہمیں جیسے یوحنا اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا، ہمیں دعا کرنا سکھا کہ ہم نے دعا کیسے کرنی ہے۔ اور آج ہم یہ طریقہ کار سیکھیں گے کہ دعا کیسے کرنی ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے، مسیحی طریقہ دعا کا کیا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یوحنا کے شاگرد بھی دعا کرنا یوحنا جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھاتا ہے۔ ہمیں بھی بتا کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ ہم دعا کرنا سیکھنا چاہتے ہیں کہ دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے، جس سے ہماری دعا سنی جائے، جس سے ہمارے دل کی مرادیں پوری ہو سکے، جس سے ہماری خواہشات جو ہے وہ پوری ہو سکے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کان سے کہا ہے، اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، جب تم دعا کرو تو کیا کہو، کس نام سے شروع کرنی ہے، کیسے آپ نے دعا شروع کرنی ہے۔ لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، کیسے، اے باپ، آپ نے باپ کہہ کر اسے پکارنا ہے، باپ کہہ کر پکارنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ دعا جب شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹے، پاک روح کے نام سے۔ تو ہمیں ایسے دعا نہیں کرنا، بلکہ جو الفاظ ہمارے مسیح نے ہمیں دیے، جو الفاظ ہمارے یسوع المسیح نے ہمیں دیے ہیں کہ ہمیں دعا کیسی کرنی ہے، جیسے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، جیسے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، اور یسوع مسیح نے دعا کا صحیح طریقہ ان کو بتایا۔ آج بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے روحانی لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن دعا کرنا نہیں ان کو آتا۔ وہ دعا کرتے ہیں لیکن جذباتی طلب سے، جس بات میں دعا کرتے ہیں، اور ایسے دعا کرتے ہیں جیسے وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دعا کرنے کا جو طریقہ مسیح نے بیان کیا ہے، دیکھیں اس نے ان سے کہا، یسوع مسیح نے ان سے کیا کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، باپ کے نام سے دعا کرو، باپ کے نام سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یسوع مسیح بھی کہتا ہے، جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا، میرے نام سے جو مانگو گے وہ تم کو کیا کرے گا، مل جائے گا۔ اور یسوع مسیح بھی کہتا ہے کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ۔
हमें ये देखें कितना बड़ा हक दिया है कि हम उसको बाप कहकर पुकारते हैं। लोग उसको खुदा कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हम मसीह जो है उसको बाप कहकर पुकारते हैं। हमारा उसके साथ रिश्ता जो है एक बाप और बेटे का रिश्ता है, और ये रिश्ता बड़ा करीबी रिश्ता है। इसमें डर और खौफ नहीं है, इसमें झिझक नहीं है, इसमें कोई भी दूरी नहीं है, बल्कि बड़ा करीबी रिश्ता है। जैसे हम अपने दुनियावी माँ बाप से बगैर डर के, बगैर खौफ के बात कर सकते हैं, मांग सकते हैं, इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें एक अच्छा रिश्ता कायम करने के लिए बताया। अगर हम रोमियो 8 बाब उसकी 15-14 से देखें, इसमें लिखा है, इसलिए जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जो खुदा की क्या करते हैं, रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है कि हमें गुलामी की रूह नहीं मिली, हम डर हमारे अंदर पैदा हो, हम खुदा से डर जाएं कि हो हम तो खुदा के सामने नहीं आ सकते, हम खुदा के सामने जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारे अंदर डर नहीं है, हमारे अंदर गुलामी की रूह नहीं है, बल्कि हमारे अंदर आज़ादी की रूह है। हम आज़ादी से अपने खुदा को पुकार सकते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि ले पालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। हम मसीह के वसीला से जो दुआ सिखा रहा है, जो दुआ के लफ्ज़ बयान कर रहा है, जो दुआ का तरीका बता रहा है, हम देखते हैं उसके वसीला से हम उसको बाप कह सकते हैं। लिखा जितनों ने उसे कबूल किया, जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्वर कर लेते हैं, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा समझते हैं, हम देखते हैं लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा है। वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और वो क्या कह सकते हैं, जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। हम उसका अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है और हम खुदा के फरजंद हैं। देखिए रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है हम खुदा के फरजंद हैं, और अगर फरजंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा की वारिस और मसीह के हम मिरास हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है कि रूह जो है वो क्या करता है, खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है हम खुदा के फरजंद हैं। खुदा के फरजंद बेटे और बेटियां हैं, वो हमारा बाप है। इसलिए यीशु मसीह ने दुआ करना जब सिखाया तो उसने कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो आए हमारे बाप, आए बाप, उसे बाप कहकर पुकारना। बहुत से लोग दुआ करते हैं और कहते हैं काए दुआ करते हुए कहते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक रूह के नाम से हम ये मांगते हैं, ये मांगते हैं, और आखिर में कहते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। और बहुत दफ़ा दुआ करते हैं तो हम कहते हैं कि आए यीशु ये कर दे, आए यीशु ये कर दे, आए यीशु ऐसे कर, और आखिर में फिर हम कहते हैं कि तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। हम यीशु को पहले जो है बाप समझ लेते हैं, यीशु को बाद में उसके वसीला से मांग लेते हैं। लेकिन दुआ का तरीका एक बताया गया कि हमने बाप से मांगना है, बाप से मुखातब हो रहा है, बाप से हमने दरख्वास्त करनी है, और मांगना किससे है, यीशु के वसीला से। मांगना यीशु के वसीला से। दुआ का जो सही तरीका है वो ये है कि हम बाप से मांगे। बाप आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, और वो कहता है बाप से मांगे। यीशु से दुआ का तरीका हमें जो बयान किया, मैं उसे आज अपनी जिंदगी में लेना है कि हमें जब दुआ करनी है तो कहना है ऐ बाप, और जो कुछ मांगना है, जो मांगा है, कहना तेरे बेटे यीशु के वसीला से मांगते हैं। और पाक रूह जो है ये हमारी रहनुमाई करता है। खुदा के कलाम में रूह हमारे साथ आहें भर भर क्या करता है, दुआ करता है। ये रूह जो है हमारी रहनुमाई, पाक रूह जो है हमारी रहनुमाई करता है। रूह कुदस को, पाक रूह को जो है वो अपने मुताबिक कर रहे हैं। वो कहते हैं, अभी कहता हूँ टच, छू ले, आए रूह पाक छू इसको, आए रूह पाक ये काम कर दे। हम देखते हैं कि रूह पाक जो है बड़ी ख़ास मुक़द्दस हस्ती है, वो खुदा है,
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسی دعا نہیں کرنی، بلکہ جب دعا کرنی ہے تو کہنا ہے اے باپ، اور جو کچھ مانگنا ہے تو جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا۔ جو کچھ بھی میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تم کو ملے گا۔ جب باپ سے مانگتے ہیں، جب باپ کے پاس آتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ مل جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ دعا کرنے کا ایک بڑا خوبصورت ہمیں طریقہ بیان کیا ہے کہ ہمیں دعا کرنے، لوگ اس کو خدا کہہ کر پکارتے ہیں، خدا ہمارے لیے یہ کر دے، اے بھگوان ہمارے لیے یہ کر دے، اے اللہ ہمارے لیے یہ کر دے، لیکن ہم اس کو خدا کہہ نہیں بلکہ ہم اس کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ بڑا قریبی ہمارا تعلق ہے، بڑا قریبی رشتہ ہے۔ باپ کے ساتھ ہمارا ڈر نہیں ہوتا، باپ کے سامنے ہم کیا جھجک نہیں ہوتی، کوئی خوف نہیں ہوتا، باپ کے سامنے ہماری ایک پہچان ہوتی ہے کہ ہم اس کے بیٹے ہیں، اور باپ بھی اپنے بیٹوں سے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم ڈائریکٹ خدا کے پاس آ کر اسے کہہ سکتے ہیں کہ اے باپ ہمارے لیے یہ کر دے، اے باپ ہمارے لیے یہ کر دے، اور باپ کے سامنے ہم بغیر خوف کے آ سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم نے دعا کرنی ہے تو ہمیں یسوع کے اس طریقے کو لینا ہے جو یسوع نے بیان کیا ہے کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ کہہ کر پکارنا ہے، تاکہ ہماری دعا خدا کے حضور کی ترتیب کے ساتھ جو ہے پہنچ سکے۔ اس لیے جب ہمیں دعا کرنی ہے تو اس کے سامنے باپ اور بیٹے کے رشتہ سے آنا ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں۔ یعنی جس طرح رومیو 8 باب میں لکھا ہے کہ ہمیں کیا ہے، لے پالک ہونے کی روح ملی ہے، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ آئیں ہم بھی اسی طرح دعا کریں، ہم جب دعا کریں تو کہیں اے باپ ہم تیرے پاس آئے ہیں، ہماری یہ درخواستیں ہیں، ہمیں اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے یہ عطا کر، آمین۔